نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے سنت پر عمل کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم یہ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی خاص مدد فرمائے کہ ہم سنتوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں، قدم قدم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر کام میں، ہر بات۔ آج کا جو موضوع ہے، جو سنت سے ہم لیں گے، وہ ہے لوگوں کو معاف کر دینا۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورۃ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت تیار کی گئی ہے، اور تم لپکو اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے، تیسری لوگوں کو معاف کرنے والے، اور چوتھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں تو آسان ہوں گی، مگر ہمارے ساتھ رہنے والوں، ہمارے گھر والوں، ہمارے پیاروں کی بھی زندگیاں آسان ہو جائیں گی یقیناً۔ کیونکہ آپ جب معاف کرنا شروع کر دیں گے تو نہ صرف آپ سکون پائیں گے، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی سکون پائیں گے۔ ابو عبداللہ جدلی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ طعن اور تشنیع کرنے والے، فحش کام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہم اس سنت کو نہیں اپنائیں گے؟ یقیناً ہم پوری کوشش کریں گے۔ بے شک یہ بہت مشکل کام ہے، کسی کو معاف کر دینا، اور اس کو معاف کرنا کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کو معاف کر دینا یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے، مگر اگر انسان اپنے دل میں یہ چیز لے آئے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس سنت پر میں عمل کروں گا یا کروں گی، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ چلے گی، اور آپ کو صبر کی توفیق بھی وہی ذات دے گی۔ صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آج سے میں یہ کوشش کروں گی کہ میں لوگوں کو معاف کر دیا کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا، وہ گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ دنیا میں کسی جنتی کو چلتے پھرتے دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اب جو صحابہ ان میں بیٹھے تھے، انہی میں حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔ وہ حضرت عمر جو تھے کہ جن کو ابھی ہم جان رہے تھے کہ ان کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری تھی، اس کے باوجود وہ اٹھ کر ان صحابی کے پیچھے ہوئے اور ان کے گھر تک ان کے پیچھے پیچھے چلے اور کہا کہ اگر آپ برا نہ جانیں تو میں آج آپ کے ساتھ رک سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بڑے شوق سے۔ اب حضرت عمر جو تھے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ان کے پیچھے آئے تھے۔ اب وہ ان کے ساتھ انہوں نے صبح بھی کی اور رات بھی کی، دن بھی گزارا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنتی بتایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا کیا آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہم نے سنا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کہ آخر وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو خوشخبری جنت کی ملی ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہا یہی جاننے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ آپ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ ہماری ہی طرح قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، مگر آپ کو جو خوشخبری ملی
تو وہ مجھے بتائیں کہ کس وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، کوئی تو ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ انہوں نے کہا ہاں، میں ایک کام کرتا ہوں کہ جب رات کو میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے بعد میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ سونے سے پہلے میں سب کو سونے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کام ہے جو میں کرتا ہوں اپنے نفس میں، اپنے دل سے۔ تو دیکھیں کہ معاف کر دینے سے جنت جو ہے، اس شخص نے جنتی ہونے کا مقام پا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت خود انتظار کرتی ہے کہ کب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں تو ان کو بھی جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق کی طرف سے نرم ہو جائیں اور معاف کرنا جو ہم سیکھ لیں۔ ہم بظاہر کہہ بھی دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں اس کو معاف کرتی ہوں یا معاف کرتا ہوں، کہہ تو دیتے ہیں، مگر ہمارے دل میں وہ ایک بال جو رہ جاتا ہے وہ نہیں نکلتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرو، صبر جمیل۔ صبر تو خود خوبصورت چیز ہے، مگر فرمایا صبر جمیل، اور صبر جمیل سے مطلب ہے کہ بہت خوبصورت طریقے سے جب آپ کسی کو معاف کر دیں تو آپ پھر دل سے معاف کریں تاکہ آپ کی نیکی جو ہے وہ اس کا آپ اجر پا سکیں۔ کیونکہ یہ دیکھنے میں تو ایک عام سی بات ہے، مگر بہت اہم بات ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اجر وہ لے جائے گا جو سلام میں پہل کرے گا، اور یہ پہل کرنے سے ہی لوگ گھبراتے ہیں، اور شاید ان تک یہ بات نہیں پہنچی، شاید اس لیے کیونکہ جب یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اجر مل جائے گا اس شخص کو، بہتر وہ ہے شخص کہ جو سلام میں پہل کرے، یعنی صلح میں جو پہل کرے۔ تو کوشش کریں اپنے روٹھے ہوئوں کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں یہ مہلت دے کہ ہم اپنے روٹھے ہوئوں کو منا سکیں اور لوگوں کو معاف کرنا ہم سیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم زمین والوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی معافی ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں لوگوں کو ایسے ہی دل سے، جیسا کہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، ایسے ہی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔